ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا اور جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا جو ترتیب آج دنیا میں لگ گئی ہے اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا یہ شاید کوئی بے موسمہ سا پھل ہو گیا ہے۔ آج یہ کہ اب ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے ایسی چیزیں میسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ پھر اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بیچ میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے۔ کیونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ معاف فرمائے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح سے چلوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اداکاری کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی، آپ یقین کریں سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے لوگوں کا، ان کے پاس جانے کو، بیٹھنے کو، من کی باتیں کرنے کو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے، آگے بڑھ کے ہم نے قدم آگے جا کے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو کوئی لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے۔ ہم نے وہ اس طرح کے بیج بوئے ہیں انانیت کے کہ ڈھیر ساری تکلیف لوگوں کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ آ جائیں، لوگ ڈھب سے کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یار یہ کتنا، میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، اپنے مخالف کو، گالی دینے والے کو، زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس شخص نے 30 سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے، یار اس نے یہ کہا تھا، باتیں کھٹکتی ہیں۔ کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے آپ کو تکلیف دی ہو، بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے، لیکن یہ اعزاز صرف رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے، حضرت وحشی جیسے نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہ گار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ، ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، اب کے پچھلے صفحے پلٹنا ہی نہیں، یاد ماضی یہ عنوان چھیڑنا ہی نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاص جذبات اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی ہے۔ کچھ کر جاتے ہیں بچے، آج ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جو ان سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہو نا والی صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے، جس کے 9 بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نا کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا، نہیں کر سکتا۔ وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکالے گا؟ 20 دفعہ غصہ آیا تو اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں، ختم، اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا، کیونکہ شفقت پدری ہے۔ خدا را یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ، اس کو سمجھیے گا، شفقت پدری۔ اگر مرشد ہو نا کبھی مرشد کریم تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے، چونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑا ہے۔ کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14
तबक दिले दे अंदर कि तंबू वांगू ताने। मुश्किल काम है उस्ताद साहब। वो मतलब हमने ये देखा है कि बच्चे को उठाने के लिए वालिद आ गए कि नहीं जी नहीं हमने नहीं पढ़ाना। साहब कहने ने ओ मैं बड़ी मेहनत की थी जी हम ते चल गया है 6 को महीने वेखो ते सही। मैंने बड़ी मुशक्कत की है ये राह में ना इसे ले जाओ। मैंने तो कई नाश्ते नहीं किए कि क्लास में पहुंचना था। कई दफ़ा मैंने खाना छोड़ दिया कि मुझे देर हो गई थी। ना लेके ना जाओ मेरी मुशक्कत है। ये मैं आपको वो वाली मिसालें दे रहा हूं जो सिर्फ मेरे और आपके अकल के करीब हैं। जब तेरी 20 गलतियों समेत तेरा वालिद, तेरी माँ, तेरे मुर्शद, तेरे उस्ताद, तेरे बुजुर्ग, तेरा बड़ा भाई तुझे कबूल कर लेते हैं ना तो बस समझ ले ये जितना भी प्यार करते हैं ये सारा एक कतरा है। और महबूब जो मोहब्बत करते हैं उसमें सारे दरिया समा जाया करते हैं। रसूल पाक जो प्यार करते हैं ना, नबी करीम जो मोहब्बत करते हैं, हुजूर को सबसे ज्यादा गम क्या रहता था? रोजी रोटी का नहीं, उसका भी बंदोबस्त किया, तालीम व ताल्लुम का भी बंदोबस्त किया। हुजूर का सबसे बड़ा एहसास ये था कि मेरी उम्मत दोज़ख से बच जाए, जन्नत में जाए, अकायद से बाहर आए, राह हक इन्हें नसीब हो। उसके लिए नबी पाक जद्दोजहद करते। हुजूर को रोड़े मारने वाले, पत्थर मारने वाले, कांटे बिछाने वाले, गर्दन पे ओजड़ियां रखने वाले रात को सुकून से सो जाते। पाक इन्हीं लोगों के लिए रात को हाथ उठा के हिदायत की दुआएं करते रहते। वो रोड़े मार के सो गए जाके, और जिसने रोड़े मारे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। और किसी ने कहा था लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए, लेके पहलू में गमे उम्मते नादार आए। वो देखो उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। वो देखो ना उम्मती उम्मती कहते हुए लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए। हुजूर के पहलू में गम है उम्मत। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा। और सुबह क़यामत भी लोग ना लायक लोगों से अपना ताल्लुक बनाते हैं। मैंने देखा है कि सारी जिंदगी का रिश्ता है। वो किसी ने कहा था कि कोई बंदा मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उससे झूठ भी बोलूं तो वो मुझसे सच बोले। कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं ना जिंदगी में कि वो तौअन व करहन साथ ही रहे, लेकिन ये होता नहीं, मुश्किल काम है। लोग कहते हैं अगर लायक है तो मेरा है, नालायक है तो फिर मेरा। बनते नहीं, यकीन करें। आपसे जिंदगी में कोई खता हो गई को आपका बनने को तैयार नहीं होता, कहते मेरा नहीं ताल्लुक भाई, मैं इसके लेन देन का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, तू जान ये जान, काट दिया। और अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई, इंसान से हो जाती है। अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है और दूसरे से हो जाए तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हुजूर गौसे पाक के मदरसे के असातिज़ा ने कहा था हुजूर सबक बांटने हैं, पीरियड लगाने हैं, आपको कौन सी किताब दे दें, फिका, उसूल, तफसीर, हदीस, क्या पढ़ाएंगे? तो आप फरमाने लगे नहीं तो मुझे सबक ना कोई दो, तुम इस तरह की तकसीम करो कि लायक बच्चे सारे तुम रख लो, नालायक सारे मुझे दे दो। सलातो सलाम ने फरमाया कयामत के दिन जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे ना, बड़े बड़े, वो मेरी चादर के नीचे छुपे हुए होंगे। चोर हाकिम से छुपा करते हैं, यहाँ इसके सिवा तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और हुजूर हमारे वकील नहीं, हमारी वकालत नहीं करेंगे, हुजूर हमारी शफात करेंगे। वकील वो होता है जो कटहरे में खड़ा होकर जज साहब से कहता है इसने कोई जुर्म नहीं किया, बिला वजह इल्जाम लगाया गया है, इसने कोई खता नहीं की, ये जाती इनाद पाल रहे हैं, ये बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो था ही नहीं मौके पे, इसने तो किया ही कुछ नहीं, वकालत करता है, इसे माफ कर दो, ये वकील होता है। और शफी वो होता है जो कहता है इसने सारा कुछ ही किया है पर मैं जो आ गया हूं, सारे जुर्म इसने किए हैं पर मैं आ गया हूं ना, मेरा आना देखा जाए और इसे माफ कर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खास, और फिर कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल सादी थी, उसका भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों पर बोझ नहीं डाला। हजरत सैयदना इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, कहते हैं हुजूर हमें कभी कभी बात सुनाया करते थे, तकरीर नहीं सुनाते थे।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ. حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں, پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے, میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے تو میرے ساتھ آ کے سواری پہ بیٹھ جا. میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, میں تقاضا ادب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں. تو حضور فرماتے پھر واپس چلا جا, میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں. احساسات, جذبات, محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل عطا کیا. آپ دیکھیں بچوں, وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ ناراض نہ مجھ سے ہو جائیں, ہمارے ہاں بزرگ بازو کا شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہو کاکا ادھر آئے نا, تو میرے نہ سلام نہیں لئی. بھئی آپ لے لیتے سلام, یہ کچھ جھگڑے والی بات ہے؟ آپ سلام کر دیں. رسول پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے, ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے, ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے, ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا, سارا دن روزہ رکھوں گا, تو حضور نے فرمایا نہ, آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی, وجود تھک جائے گا. ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی, پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز. اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو, باقی آرام کرو. اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں. اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھی, پھر صحابہ جمع ہو گئے, زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے, حجرے میں رہے. فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا, میں جان بوجھ کے نہیں آیا. کیوں نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے, تمہیں مشقت ہوگی, تمہیں تکلیف ہوگی, لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت کو, اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے. حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا, تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں, وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے. ویسے چچا چاند نہیں ہوتا, چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے. جی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں, چندہ ماموں نہیں ہونا ہے, پکی بات. کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے. فرماتے میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے. تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے, لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی. میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی, آپ آرام سے سو جائیں. نہیں, یہ رحمت رکتی, یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی. میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف عباس نہیں, جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے پھولوں کے, خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے. یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے. لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے. دلوں کے اندر
السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سرائکی بلال 786۔ ماشاءاللہ ہمارے چینل کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو میرے پیارے دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جہاں بھی رہیں میرے پیارے دوست، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ۔